السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا اور مانا فداں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے گسمنا ہوں، جم جم کا درود پاک کا ہدیاں چاروں بازمل پڑھ اللہم صلی علی وسلم علی محمد بال الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو دن ہے 25 صفر، یہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا دن ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی عظیم شخصیت، ایک ایسی ابخری شخصیت کہ جس کا اس امت پر بڑا احسان ہے۔ جو مانتے ہیں ان پر بھی احسان ہے، جو نہیں مانتے ان پر بھی احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں اور جس پر ہم عمل نہیں بھی کرتے ہیں، یعنی آپ کی تعلیمات پر عمل بھی ہم کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے دلائل سے، قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت کیے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم وہ عمل کر سکیں، وہ دلیلیں دی کہ ہم اس میں مضبوط ہوئے، سارے اہل سنت و جماعت کا اس پر عمل تو ہم کرتے بھی۔ اور بہت سے ایسے کام ہیں جس سے سرکار اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا، قرآن و حدیث کی روشنی میں منع فرمایا، ایسے نہیں کہ اپنی جیب سے منع فرمایا، قرآن و حدیث کی روشنی میں منع فرمایا، لیکن پھر بھی ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی بہت سے کام، ضرورت اس بات کی ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی صدی کے مجدد تھے، 14ویں صدی کے مجدد تھے، اور یہ مجدد ہونا آپ کا مکہ مدینہ کے علماء نے اس بات کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو یعنی کہ ہندوستان کے بڑے بڑے اکابرین علماء تھے انہوں نے اس بات کو اعلان کیا۔ عبد القدیر بداونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں اعلان کیا کہ اس صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، علماء حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے علماء، چونکہ اس وقت مکہ مدینہ میں جو علماء تھے علماء اہل سنت تھے، تو وہ علماء اہل سنت جو مکہ مدینہ میں تھے انہوں نے اس زمانے میں اعلان کیا کہ اس صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ حالانکہ یہ نہیں کہ وہ ایک ہی تھے، علامہ اسماعیل یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ بھی مجدد تھے، لیکن وہ عالم عرب میں تھے، یہ ہندوستان میں تھے، ہم نے ان کو زیادہ جانا، علامہ اسماعیل نبہانی کو ہم نے کم جانا، لیکن وہ بھی اپنی صدی کے اعلیٰ کے زمانے کے ہیں اور وہ بھی مجدد ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے ایسے بہت سے عظیم کارنامے انجام دیے، اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، سرکار کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ ہر صدی کے شروع میں راس میت کل سنہ، ہر صدی کے شروع میں اللہ ایک ایسا آدمی، ایک ایسا شخص مبعوث فرمائے گا، بعث اللہ ایسا شخص مبعوث فرمائے گا کہ جو دین کی تجدید کرے گا، دین میں تجدید کرے گا، دین کو زندہ کر دے گا، احیاء دین کا کام کرے گا۔ تو ہم 14ویں صدی میں دیکھتے ہیں 1272 میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے ہیں، 1272 میں، اور یہ صدی گننے کا جو ہے طریقہ وہ یہ 1272 مطلب 13ویں صدی، اور پھر جب 1301 1302 شروع ہوگی تو یہ 14ویں صدی، ابھی 1401 اور 1444 والی صدی چلے گی، یہ 15ویں صدی ہے۔ لوگ 1400 سمجھتے ہیں کہ یہ 14ویں ہوگی، حالانکہ 14 ختم، 1400 سال ہوئے، 1399 کے بعد 14ویں صدی ختم،
اور 1401 سے 15ویں صدی شروع ہوئی. تو یہ 15ویں صدی ہے اور یہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ 14ویں صدی کے مجدد تھے. مجدد دین میں تجدید کرتا ہے، جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں انہیں واپس زندہ کرتا ہے، جو خرافات جو فتنے پیدا ہوئے ہیں ان کو مٹاتا ہے، دین اور شریعت کے احکامات کو نافذ کرتا ہے. اس روشنی میں اگر ہم اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت علیہ الرضوان نے اس زمانے میں جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے تھے ان فتنوں کو دور کیا، ان فتنوں کا قلع قمع کیا، ان کے فتنوں کو ختم کیا اور سنتوں کا احیاء فرمایا، سنتوں کو زندہ کیا. آپ دیکھیں آج بھی ہمارے گجرات میں آج بھی دیکھ لیں کہ بہت سے گجرات مہاراشٹر کی ایسی بہت سی مسجدیں ہوں گی اور اکثر ہندوستان میں ہوگی کہ جہاں لوگ خطبہ دیتے ہیں نا تو یہ عصا لے کر کھڑے ہوتے ہیں ممبر پر عصا لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں کتاب بھی ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں عصا بھی ہوتا ہے اور پھر خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. یا تو ممبر پر کھڑے رہو یا پھر عصا لے کر کھڑے رہو، دونوں میں سے کوئی ایک کام کرو. اگر ممبر پر ہو تو عصا کی ضرورت نہیں اور عصا ہے تو ممبر کی ضرورت نہیں. اب تو ہماری مسجدوں میں ممبر آ ہی گئے ہیں اور جب ممبر ہے تو پھر عصا کی ضرورت نہیں. یہ سنت کے خلاف. اور جب یہ سنت کے اعلیٰ حضرت نے اسے بھی ختم کیا، اعلیٰ حضرت نہیں لیتے تھے عصا، نہیں لیتے. اور اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ فتح رضیہ میں بیان فرمایا کہ یہ خلاف اولا ہے، خلاف سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے کہ آپ ممبر پر بھی کھڑے ہوں اور عصا بھی لے ہوں، یہ سنت ہے. یہ تو ایک میں نے نارمل مثال دی. آج کل ہم دیکھ لیں عورتیں مزارات پر جاتی ہیں، قبروں پر جاتی ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات پر. اولیاء اللہ کے مزارات یقیناً ایسے مقامات، مقدس مقامات کہ جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. لیکن وہاں مزارات پر جانا یہ عورتوں کے لیے منع ہے، عورتوں کے لیے ممنوع، عورتیں نہ جائیں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا سوائے روضہ رسول کے. اللہ کے رسول کا روضہ مقدس ہے کہ جہاں پر عورتوں کا جانا جائز ہے. سرکار کے روضے کے سوا کسی مزار پر جانا عورتوں کے لیے جائز نہیں. آج کل دیکھیں مردوں سے زیادہ تو مزار پر عورتیں ہی نظر آتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا اور اپنے زمانے میں تو عورتوں کو روک دیا تھا، اپنے زمانے میں. بعد میں پھر واپس پیروں نے جو ہے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی ہے اور اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر کے اعلیٰ حضرت سے دشمنی کی کہ نہیں یہ آدمی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، یہ ہماری دکان بند کروانے آیا ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا، ہماری دکانیں بند کروا رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی. آنے دو یار، عورتوں ہی سے تو ہمارا کاروبار ہے. یہ عورتیں پہنچ جاتی ہیں مزاروں پر، یہ پہنچ جاتی ہے پیروں کے پاس. اور پیر یعنی وہ پیر مطلب ایسے جو ڈھونگی ہوتے ہیں. اب وہ وہاں پہنچ کے بابا بن کر بیٹھا ہوا بندہ اور اس کو پتا ہے ان کی دکھتی رگ یہ ہے کہ ان کو بس ڈراؤ، اور وہ ڈراتے ہیں. گئے کچھ ہے نہیں لیکن پھر بھی گئے تو بابا ایسا ہے بس گھر میں بیمار کوئی نہ کوئی بیمار پڑتا ہی رہتا ہے. ہاں تمہارے گھر پر جو ہے نا وہ آصف کا اثر ہے، باہر کا اثر ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا تو اس پر 50,000 روپیہ لگے گا، اس میں 18,000 16,000 لگے گا، اس میں 25,000 کا خرچہ آئے گا. بس یہ شروع ہے. عورتیں بھی ہاں بھائی بابا نے کہا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے اور آصف ہے تو اس پر علاج کرنا پڑے گا، گھر بندش کر دیا گیا ہے، ایسا کر دیا گیا، روزی باندھ دی گئی. ابھی کون روزی باندھے گا؟ اللہ نے متعین کر دی، مل کر رہنی ہے. کون باندھ سکتا ہے اللہ کی روزی کو؟ جو اللہ عطا کروانے والا، کوئی نہیں باندھ سکتا. ہاں بس یہ کہ ہمارے وہ اعمال ہیں، ہمارے وہ کام ہیں کہ جس کی وجہ سے روزی رکی ہوئی ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ فجر میں رزق تقسیم کرتا ہے. جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے کاروبار کے لیے نکلتا ہے اللہ اسے روزی عطا فرماتا ہے. ہمارا کام یہ کہ ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہم تو گئے ہی نہیں روزی لینے، اور پھر کہتے ہیں کہ روزی کسی نے باندھ دی. پہ کوئی نہیں باندھ سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر ایک مخلوق کا رزق متعین کر دیا ہے، بس کام یہ ہے کہ تم جا کر حاصل کر لو. وہ متعین تو کوئی باندھ نہیں سکتا. لیکن بس یہ ایک وہ ایک فارمولا ہے، لوگوں کو ڈرا کر، انہیں ڈرا کر اور پھر اس کے بعد کمائی کرنا. کھینچو جیب میں ڈالو. تو اپنی جیب بھرنے کے لیے تو سب سے یعنی کہ سافٹ جو شکار ہے نا وہ کون ہے؟ عورت. بس اسے ذرا سا کچھ بول دیا وہ پوچھڑا پکڑ کے بیٹھ جائے گی. نہیں بابا نے اور انہوں نے بتایا ایسا ہے، اس گھر میں ہے، اس گھر میں ویسا. کچھ عورتیں تو ایسی بھی ہوتی ہے
جو باباؤں کے پاس جاتی، بابا میں اپنے گھر سے اپنے گھر والے کو لے کر آؤں گی، آپ کو اس کو بولنا ہے کہ اس گھر میں بہت پریشانی ہے، اس میں تو اثرات ہیں، اور جب تک اس میں رہو گے کامیاب نہیں ہو سکتے، ڈوبتے رہو گے، مرتے رہو گے، اس سے گھر چھوڑ دو، تمہارے لیے یہ گھر ٹھیک ٹھاک نہیں. یعنی کہ ماں باپ سے جدا کرنے کے لیے، ساس سسر سے الگ رہنے کے لیے وہ عورتیں پہلے سے جا کر باباؤں سے سیٹنگ کر لیتے، بابا میں لے کر آؤں گی، بول دینا. بابا کہے کوئی بات نہیں، تو 5,000 دے دے، میں بول دوں گا، 5,000 ڈھیلے کر میں بول دوں گا. تو بابا کا کام بھی ہو گیا، عورت کا بھی کام ہو گیا. تو ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھی ہوئی ایسے لوگوں کو بھی. تو بہرحال یہ یعنی میرے آپ یہ کہہ دینا، میں نہیں کہتا بھائی کیوں کہوں، ایسا کچھ ہے نہیں تو کہنا کیوں، آپ کہہ دینا ایسا. گھر والے کو سمجھا دینا کہ گھر میں اثرات ہے تو چھوڑنا پڑے گا گھر. کوئی ضرورت نہیں گھر چھوڑنے کی، اس عورت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اگر وہ سنبھلتی ہے تو ٹھیک، سدھرتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد فرمایا. یہ آج کل ڈی جے کتنا زیادہ نکلا ہوا ہے نا، اچھے اچھے داڑھی والے بھی ڈی جے پر ڈانس کرتے نظر آتے ہیں. پوری زندگی 5 وقت کی نماز ہی تھے، لیکن گھر میں شادی کا موسم آیا تو بڈھا بھی شروع ہو گیا ڈانس کرنا شروع ڈی جے پر. داڑھی ہے بڑی سی لیکن وہ ناچ رہا ہے، گلاٹیاں کھا رہا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریعت اسلامیہ سے دوری اختیار کی ہے. 5 وقت کی نمازیں تو پڑھا لیکن اسلام نہیں سمجھا. صرف جا کر مرغے کی طرح صرف چونچ ہی ماری ہے، صرف سجدے میں سر ہی یعنی بس جھکا اٹھا کھڑا ہوا، بس یہی کام کیا، اسلام کو سمجھا ہی نہیں. اس لیے وہ ناچتا، داڑھی ہے پھر بھی ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈی جے پر. شادی نہیں یار، ڈی جے کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی، پارٹی تو بلانی پڑے گی، ناچنے والیاں تو بلانی پڑے گی. حضرت نے فرمایا کہ ایسی شادیوں میں جانا ہی منع ہے، ایسی شادیوں میں جانا ہی منع. حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. کوئی دعوت دے نا تو دعوت قبول کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہاں ایسی دعوتیں کہ جہاں پتہ ہو کہ وہاں خرافات ہوں گے، وہاں برائی کے کام ہوں گے، حرام کام ہوں گے، ایسی دعوتوں میں جانا جائز نہیں ہے. لیکن ہے خیر ہے، لوگ جاتے بھی، کھاتے بھی، پیتے بھی، وہ خود ناچ کر بھی آ جاتے ہیں، اور مزہ ہی نہیں آتا ایسی شادی میں کہ جو صرف سنت کے مطابق ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا، سرکار کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، نکاح کو آسان کرو، نکاح آسان کرو. آج نکاح اتنے زیادہ سخت ہو گئے کہ بھائی اگر کسی کے یہاں بیٹیاں ہیں نا تو وہ رو رہا ہے، یار میرے پاس 2-3 بیٹیاں ہو گئی، اب میں کیا کروں گا، جہیز کی تیاری. خاص کر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لاکھوں میں بالکل جہیز دینا پڑتا ہے، نہیں تو شادی نہیں ہوتی ہے. باقاعدہ ڈیمانڈ کے ساتھ لیتے، ہم کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، پوری لسٹ دے دی، ہم کو یہ پوری لسٹ چاہیے تو ہم شادی کریں گے. ابے وہ اتنی بڑی اپنی دولت تجھے دے رہا ہے، اس نے پال پوس کر جسے بڑا کیا، وہ اپنی دولت تجھے دے رہا، اب تو بھکاری بن کر اس کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. یہ جتنے مانتے ہو سب بھکاری ہیں، انٹرنیشنل بھکاری ہے نا. ایک بھکاری تو ہوتا ہے جو بیچارہ ضرورت مند غریب ہے، جس کو ضرورت ہے اور وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر دے دو. اور یہ تو وہ بھکاری ہیں کہ جو انٹرنیشنل اللہ نے سب دیا پھر بھی بھیک کے لیے کھڑے ہو جاتے کٹورا لے کر لڑکی کے باپ کے سامنے کہ ہم کو تو یہ چاہیے وہ چاہیے. بھیک ہے. اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا. یہ ساری اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح آسان کرو. یہ اچھا لڑکی کے یہاں بارات لے کر جائیں، پہلے تو رشتہ لے کر کہ بھائی منگنی کے لیے، تو منگنی کے لیے گئے تو دعوت تو کھانا ہے نا، تو پھر ہم اتنے لوگ لے کر آئیں گے منگنی میں. لڑکے والے کہتے ہم اتنے لوگ لے کر آئیں گے، تو پہلے 50 لے کر آئے، 100 لے کر آئے. ابے اتنے میں تو شادی ہو جاتی ہے نا، اتنا خرچہ کیا منگنی میں کہ اتنے میں شادی ہو جاتی. بہرحال وہ خرچہ ختم. تو پھر اس کے بعد 1 سال بعد 6 مہینے بعد شادی کی تاریخ طے ہوئی ہے، اور اس میں پھر یہ بارات لے کر ہم 200 آدمی لے کر آئیں گے. بے تیرا حق ہی نہیں ہے اس کے گھر کھانے کا، حق ہی نہیں ہے. تو کھلا، سرکار نے تجھے مکلف کیا، شریعت نے تجھے مکلف بنایا. جو لڑکا ہے وہ ولیمہ کرے، لڑکی والے کچھ نہیں کھلائیں گے، لڑکی والے صرف لڑکی دے دیں گے نکاح پڑھا کر، بس چلو جاؤ بات ختم. لیکن یہاں تو ہے کہ نہیں ہم 200 لے کر آئیں گے، کھانا یہ کھانا بنایا، ابے اس سے کھلا دیا، وہ احسان ہے اس کا، اس پر تو تھا ہی نہیں کھانا کھلانا، لڑکی والوں پر ہے ہی نہیں کھانا کھلانا. لیکن چلو احسان کی بات ہے کہ یار مہمان آئے تو کھلا دیا، اچھی بات ہے. تو یہ کیا زبردستی ہم 100 لے کر آئیں گے، ہم 200 لے کر آئیں گے. بے تو تیرے گھر کے 5 آدمی لے کر آنا، نکاح مسجد میں ہوگا، مسجد میں نکاح پڑھا کر نکل لینا یہاں سے، سمجھ گئے. ہاں تو پلنگ چاہیے، فریج چاہیے، بیڈ چاہیے، وہ سب لڑکے کی ذمہ داری، لڑکا لا کر دے لڑکی کو. گھر اور سارا سامان
یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا کر دے، لڑکی کے باپ کی ذمہ داری نہیں کہ وہ سارا سامان دے. لیکن ہم نے سارا جہیز کا ایک سسٹم بنا دیا. یہ ساری سسٹم اسلام کے خلاف ہے، لیکن ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سماج، ہمارے لوگوں نے بنا دی ہے سسٹم، اور ہم اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. اور لڑکے والے کیوں چھوڑنا چاہیں گے؟ فری فنڈ میں اتنا سارا مال مل رہا ہے تو کیوں چھوڑنا چاہیں گے؟ اچھا کچھ کم آ گیا تو سانس تو تانے مارتی رہے گی، تانے مارتی رہے گی، ہے نا. تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، تیرے باپ نے وہ نہیں دیا. ابے تو اس کے باپ کی ذمہ داری نہیں تھی وہ دینا، اس نے جو کچھ دیا وہ تو احسان کر دیا، یہ تھی نہیں ذمہ داری. وہ کس کی ذمہ داری؟ لڑکے کی ذمہ داری. لڑکا ایک گھر بھی دے، پرائیویٹ ایک روم لڑکی کا ہونا چاہیے. اور اتنی اوقات نہیں ہے تو شادی مت کرو. اگر اتنی اوقات نہیں ہے تو شادی مت کرو. اگر کرتے ہو تو ایک پرائیویٹ روم لڑکی کا پرائیویسی والا ہونا چاہیے، جس میں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. کسی کے باپ پہ ہمت نہیں کہ گھس کے دکھائے. ایسا ایک پرائیویٹ روم اس کو دو. اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ پھر لڑکی کی جتنی ضرورتیں، نہیں آپ نے قبول کیا تھا کہ نہیں نکاح میں کہ بھئی اتنے مہر کے عوض نانو نفقہ، اس میں سارا سامان آ گیا تھا، سارا خرچ. نفقہ مانے خرچ، اس میں بیڈ بھی آ گیا، فریج بھی آ گیا، پلنگ بھی آ گیا، اور رہنے کے سارے الماری، تجوری، کباڑ سب آ گیا. تو تو نے قبول کیا تھا؟ قبول ہے. بہت جلدی بولا تھا قبول ہے. الحمدللہ قبول ہے. بہت جلدی بولا الحمدللہ قبول ہے. ابے تو سمجھ میں آیا قبول کیا کر رہا ہے؟ وہ سمجھ میں آیا تجھے؟ ساری ذمہ داری سر پر اٹھا رہا ہے تو قبول ہے بول کر. لیکن اب اس کو تو حق ہی نہیں بولنے کا، اور وہ بولے جا رہی ہے تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، تیری ماں نے یہ سکھایا. اسے حق نہیں، لیکن پھر بھی بولتی ہے. ہر لفظ کا حساب دینا ہوگا اللہ کے یہاں، وہاں حساب دینا ہوگا. آج ہمیں احساس نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ تعلیمات دی ہیں لیکن ہم بھلا چکے ہیں. اچھا اعلیٰ حضرت نے یہ خود سے جیب والی تعلیمات نہیں دی ہے نا، یہ تو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے جو اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں ان سارے رسومات کو مٹانے کے لیے آپ نے زندہ کی کہ بھئی شریعت کا یہ حکم ہے، اس پر عمل کرو. اگر کوئی دیتا ہے، اپنے باپ ہے، اس نے خوشی میں کچھ دیا، کچھ سونا دے دیتا ہے، کچھ سامان دے دیتا ہے، تو آپ حضرت فاطمہ زہرا کا جہیز یاد کر لینا کہ اللہ کے رسول نے کتنا جہیز دیا تھا. آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا جہیز ہوتا ہے. کبھی حضرت علی نے نہیں کہا کہ تمہارے باپ نے تو کچھ دیا ہی نہیں، کچھ دیا ہی نہیں. حضرت علی کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، مکان بھی نہیں تھا، سرکار نے پرورش کی تھی، حضور کے ساتھ رہتے تھے. نکاح ہوا تو کہاں جائیں؟ ایک انصاری نے اپنا گھر دے دیا. یا رسول اللہ میرا گھر یہی مسجد کے پڑوس میں ہے، میرا گھر دوسرا وہاں ہے، میں وہاں رہتا ہوں، یہ گھر میں نے علی کو دیا. سرکار فرماتے علی اب تو گھر بھی مل گیا، جاؤ لے جاؤ. تو کہنے کی بات یہ ہے یہ سارے خرافات ہم نے داخل کیے ہیں. اسلام نے نکاح کو بڑا آسان کیا. اگر نکاح آسان ہو تو کسی باپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی لڑکی کا باپ پریشان نہ ہو، وہ روتا نظر نہ آئے. لڑکی کی بھی پیدائش ہو تو اس کے چہرے پر غم نہ ہو، وہ خوش ہو جائے. اس سے کہ کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ. بس پرورش کیا؟ تو پرورش تو ہم کر ہی لیں گے. اور شادی تو کوئی آئے گا، شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا. نکاح آسان کرو، ہم نے سخت کر دیا، ہم نے مشکل بنا دیا. اعلیٰ حضرت نے اس کے علاوہ اور بھی، یعنی کہ عورتیں، یہاں تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا لیکن دوسرے علاقوں میں ہوتا ہے، طاق بھرنے جاتی. شادی وغیرہ کا یعنی موسم آتا ہے، شادی ہے تو وہ فجر کی نماز میں طاق بھرنے جاتی ہے. تو راستے میں یعنی کہ کچھ گیت وغیرہ گاتی جاتی ہے، پھر مسجد میں جا کر طاق بھر کر آتی ہے. پتہ نہیں کیا کرتی ہوں گی، طاق بھرنے جاتی ہے. اسی طرح شادی ہے تو پھر رات میں گیت گانے بیٹھتے ہیں. عورتیں گیت گانے بیٹھتی ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے گیت گانے کی. ہاں ٹھیک ہے، کہاں کوئی مسئلہ نہیں، شادی ہے، خوشی کا ہے موقع، تو رات میں گیت گائے جا سکتے ہیں. لیکن کہاں گائے جا سکتے ہیں؟ گھر کے اندر، اتنی آواز میں کہ بھئی باہر تک آواز نہ جائے، مردوں کے کان تک آواز نہ جائے. ہم نے معاشرہ ماحول کیا بنا دیا؟ منڈپ لگا ہوا ہے گھر کے باہر، وہاں عورت ڈھول لے کر بیٹھ گئی، ڈھول لے کر ساری عورتیں، لڑکیاں، نوجوان، ساری بچیاں سب بیٹھ گئی، اور اس کے چاروں طرف ادھر سے ادھر سے سب وہ لڑکے جھانک رہے ہیں. ہاں دیکھو وہ بیٹھی، ہاں وہ دیکھو وہ بیٹھی ہے، یہ سب جھانک رہے ہیں. ادھر یہ گانے گا رہی ہیں زور زور سے، اور اس میں بھی گندے گندے الفاظ کے ساتھ گانے گائے جا رہے ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کی یعنی کہ بےہودہ فاحشہ عورتیں ہیں، پاکیزہ عورتوں کو تو ان کے سامنے بے پردہ بھی نہیں جانا چاہیے. مرد سے تو پردہ ہے، ایسی عورتوں سے بھی پردہ، ان کے ساتھ بھی نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جائیں گی تو وہ ان کی صحبت میں رہ کر یہ بھی بگڑ جائے گی، یہ بھی بگڑ جائے گی جو نیک تھی، پاکیزہ تھی.
وہ بھی بگڑ جائے گی، اس کے اخلاق بگڑیں گے، تو منع کر دیا نہ جائے۔ اور ایک خرابی کیا ہے، جب ہو گیا یعنی شادی ہو گئی، شب زفاف ہو گئی، دوسرے دن صبح لڑکی اپنی سہیلیوں کو اسٹوری بتا رہی ہے رات کی، اور لڑکا اپنے دوستوں کو اسٹوری بتا رہا ہے، رات میں ایسا ہوا ویسا ہوا، ایسا کیا ویسا کیا، فلاں یہ وہ ڈھیکا شروع ہے۔ بے حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انتم لباس لہن وہن لباس لکم، یعنی وہ تمہارے لیے لباس، تم اس کے لیے لباس۔ اب ایک دوسرے کو ڈھانپنا ہے، اس کی بات باہر نہیں جانی چاہیے، اس کی بات باہر نہیں جانی چاہیے، اب ایک دوسرے کی بات ہونی چاہیے، لیکن یہ حال یہ کہ ساری باتیں باہر جا رہی ہے، ساری باتیں۔ اگر گھر میں کچھ پریشانی بھی آ گئی، کبھی کوئی جھگڑا بھی ہو گیا، تو اب یہ ادھر بات کر رہا ہے، یہ ادھر بات کر رہا ہے، تم دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، یہ باتیں تمہارے اندر رہنی چاہیے تھی، تم کھول کھول کر سب میں پھیلانا شروع کرتے ہو، یہ سخت حرام ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی دین سے قریب ہونے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت نے آ کر ہمیں دین سے قریب کرنے کی کوشش کی، اور آپ کے زمانے میں آپ نے وہ ماحول بنا دیا تھا، 14ویں صدی کا وہ ماحول تھا کہ لوگ دین پر قائم ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ سارے خرافات پھر شروع ہو گئی۔ اب تو اتنی زیادہ خرافات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لاکھوں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی ہیں، لاکھوں لڑکیاں، 100 200 500 ہزار کی بات نہیں ہے، لاکھوں، 18 لاکھ کی گنتی آفیشیل ہے، آفیشیل 18 لاکھ کی گنتی ہے، ان آفیشیل کا پتہ نہیں ہے۔ جو گنتی آفیشیل ہے نا وہ 18 لاکھ لڑکیاں ہیں جو غیر مسلم ہو چکی ہے، جنہوں نے شادیاں کی غیر مسلموں سے، وہ 18 لاکھ ہے پورے انڈیا میں، ان آفیشیل کا پتہ نہیں۔ سوچے ہم کس راہ پر جا رہے ہیں، ہماری نسلیں کہاں جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو صرف جمعہ سے مطلب ہے، ہم آئے جمعہ پڑھا اور چلے گئے، اس کے بعد پھر ہمیں اسلام جمعہ ہی کے دن یاد آتا ہے، صرف جمعہ ہی کو یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہم آ جاتے ہیں، یا تو پھر محرم آئے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ بھی ایک دن کے لیے، 10 محرم کے لیے، بس بات ختم، اتنا ہی ہمارا اسلام ہے، وہاں سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کے قریب ہوں، اسلام کی تعلیمات کے قریب ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی کرنے کی کوشش کی، اپنی تعلیمات عام کی ہیں، بس ہمیں اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔